اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ جی سورہ تکویر کی تفسیر توفیق پروردگار سے کرنے لگے ہیں۔ یہ سورہ مکی ہے کیونکہ اس کا موضوع قیامت ہے۔ اسی طرح وحی اور رسالت بھی اس کا مضمون ہے، موضوع ہے۔ یہ سورہ قیامت کے اوصاف کا ذکر کرتی ہے، قیامت کے اوصاف کو ذکر کرتی ہے، اور یہ سورہ اوائل بعثت میں نازل ہوئی، بعثت کے شروع میں نازل ہوئی۔ اس سورہ کا مقصد قیامت کے منکر مشرکین پر رعب ڈالنا ہے، قیامت کا رعب ڈالنا ہے۔ اذا الشمس کورت، جب سورج کو لپیٹ لیا جائے گا۔ تکویر لپیٹ لینے کے معنی میں ہے، روز قیامت پورے جہاں کی بساط کو لپیٹا جائے گا۔ بس سورج کی تکویر استعارہ ہے سورج کے تاریک ہونے کے لیے، کہ سورج اس دن تاریک ہو جائے گا، سورج اس دن تاریک ہو جائے گا۔ آسمان پہلے چاند، سورج اور ستاروں کے لیے بند تھا، یعنی خداوند عالم نے بند خلق کیا تھا، اس میں نہ چاند تھا نہ ستارہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے کھول دیا، چاند ستارے سورج کو رکھ دیے اس میں۔ اسی طرح زمین پہلے بند تھی، بند خلق ہوئی تھی، پھر اس پر پانی، سارا پانی تھا اس میں۔ دہو الارض سے پہلی زمین جو اوپر آئی، پانی کے اوپر آئی، وہ کون سی تھی؟ کعبے کی زمین ہے۔ اس کے بعد زمین پھیلنا شروع ہوئی، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے کھول دیا۔ بس یہ قیامت کے دن بھی ہر چیز تباہ ہو جائے گی، سورج چاند ستارے تباہ ہو جائیں گے، آسمان بند ہو جائے گا، آسمان کی بساط کو لپیٹا جائے گا، اسی طرح زمین کی بساط کو بھی لپیٹا جائے گا۔ کہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 نے کہا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کہ یہ کہ آسمان اور زمین بند تھے، پس ہم نے ان دونوں کو کھول دیا۔ جب ہم نے جہاں کو خلق کیا تو پہلے بند آسمان اور زمین کو خلق کیا، اس کے بعد دوسرے مرحلے میں ان کو کھول دیا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب ستارے گر جائیں گے۔ انقدار یعنی گرنا، سقوط کرنا۔ اس آیت سے مراد ہے کہ قیامت کے روز ستارے تاریک ہو جائیں گے، ستارے تاریک ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، جب پہاڑ چلائے جائیں گے۔ ٹھیک، بس روز قیامت شدید زلزلوں سے پہاڑ چلنا شروع ہوں گے، اڑتی ہوئی اون کی مانند ہو جائیں گے، بے حقیقت سراب ہو جائیں گے، سراب ہو جائیں گے، اور زمین صاف میدان ہو جائے گی، صاف میدان ہو جائے گی۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب 10 مہینے کی حاملہ اونٹنیاں جو عربوں کے ہاں قیمتی شمار ہوتی تھیں، عربوں کے ہاں قیمتی شمار ہوتی تھیں، قیامت کے خوف کی وجہ سے چھوڑ دی جائیں گی۔ بڑے بڑے بینک اکاؤنٹس لوگ چھوڑ دیں گے اپنے، قیامت کے خوف کی وجہ سے۔ بس اشار وہ اونٹنیاں جس کے حمل کو 10 مہینے ہو گئے ہوں، قیامت کے خوف سے قیمتی اشیاء کو انسان رہا کر دے گا، قیمتی اشیاء کو انسان رہا کر دے گا۔ بس اشار یہ بطور مثال ہے، وگرنہ ہر چیز، جو بھی قیمتی چیز ہوگی، انسان اس کے سراغ میں نہیں جائے گا، ان اشیاء کے سراغ میں نہیں جائے گا، اس چیز کے سراغ میں نہیں جائے گا، بینکوں کے اکاؤنٹس کی طرف نہیں جائے گا۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب جنگلی جانور اکٹھے ہو جائیں گے۔ کلمہ وحوش وحش کی جمع ہے، وہ حیوانات جو ہرگز انسان سے مانوس نہیں ہوتے انہیں وحشی کہا جاتا ہے، وحشی کہا جاتا ہے، جیسے درندے قیامت کے دن وحشی جانور محشور ہوں گے۔ اب ان کا کیا کام ہوگا؟ حساب و کتاب کے لیے تو نہیں ہوں گے، ان کا کیا کام ہوگا، ان کا کیا سر انجام ہوگا، یہ نہیں معلوم، یہ ہمیں نہیں معلوم۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندروں کو جوش دیا جائے گا۔ اب اس آیت کی 2 تفسیریں کی گئی ہیں، پہلی جب سمندروں کو آگ سے جوش دلایا جائے گا، یا دوسری سمندر آتش سے پر ہو جائیں گے، یہ سمندر آتش سے، آگ سے پر ہو جائیں گے۔ ٹھیک، یہ 2 تفسیریں ہیں۔ بس اذا البحار سجرت، جب سمندروں کے پانی کو جوش دلایا جائے گا جہنم کی آتش سے، یا سمندر خود جہنم کی آتش بن جائیں گے، یا یہ۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب پاکیزہ نفسوں کی جنتی عورتوں سے شادی کرائی جائے گی،
کہ قرآن کریم نے کیا کہا ہے؟ قرآن کریم نے کہا ہے کہ لہم فیہا ازواج مطہرہ، سورہ بقرہ آیت نمبر 25، کہ ان کے لیے پاکیزہ ہمسر ہوں گی، پاکیزہ ہمسر ہوں گی۔ وَكَذَلِكَ زَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، کہ سورہ دخان کی آیت نمبر 54 ہے کہ اسی طرح ہم ان کو بڑی آنکھوں والی خوبصورت حوروں سے شادی کرائیں گے، ٹھیک۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب دفنائی گئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا، سوال کیا جائے گا کہ کیا سوال ہوگا؟ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ کس گناہ پر وہ ماری گئی تھی، کس گناہ پر وہ قتل کی گئی تھی۔ بس زمانہ جاہلیت میں عربوں کی رسم تھی کہ بچیوں کو اپنے لیے ننگ و عار کا باعث سمجھتے تھے، یا قرآن نے یہ بھی کہا ہے کہ خشیت املاکن، کہ اقتصادی لحاظ سے تم پریشان حال ہو، اس وجہ سے بھی بچوں کو قتل نہ کرو، اس وجہ سے بھی بچوں کو قتل نہ کرو۔ بس عربوں کی رسم تھی کہ بچیوں کو اپنے لیے ننگ و عار کا باعث سمجھتے تھے اور زندہ دفناتے تھے، ان سے ان کے قتل کا سبب پوچھا جائے گا تاکہ ان سے انتقام لیا جائے۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب اعمال نامے کھول دیے جائیں گے، کہ قیامت کے دن حساب کے لیے لوگوں کے اعمال نامے کھل جائیں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور آسمان کی کھال اتاری جائے گی، پوس اتارا جائے گا، یعنی کیا؟ کشت، یعنی جانور کی کھال اتارنے کے معنی میں ہے یہ کشت، استعمال ہوتا ہے لسان العرب کے مطابق، پردہ ہٹانے کے معنی میں بھی ہے۔ بس اذا السماء کشطت، اس آیت میں آسمان کی کھال اتارنے سے مراد ہے کہ قیامت کے دن آسمان کی بساط کو لپیٹا جائے گا، یا آسمان کا پردہ ہٹایا جائے، یہ بہتر ہے، آسمان کا پردہ ہٹایا جائے گا، یعنی باطنی آسمان ان سب کے لیے آشکار ہو جائے گا، باطنی آسمان ان سب کے لیے آشکار ہو جائے گا، حجابات ان سب سے ہٹ جائیں گے، حجابات ان سب سے ہٹ جائیں گے۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب دوزخ کی آگ کو بھڑکایا جائے گا، بس قیامت کے دن مجرمین کے لیے آتش جہنم کو بھڑکایا جائے گا تاکہ اس میں جلیں۔ یہ روزانہ کی بنیاد پر بھڑک اٹھے گی، یعنی پہلے سے زیادہ عذاب والی ہو جائے گی، پہلے سے زیادہ عذاب والی ہو جائے گی، کہ قیامت کے دن مجرمین کے لیے آتش جہنم کو بھڑکایا جائے گا۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، پہلے ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ جہنم منقول ہے، اسی طرح یہ دیکھیں کہ جنت بھی منقول ہے۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت کو متقین کے قریب لایا جائے گا، بس منقول ہے، جنت جہنم کی مانند منقول ہے، قیامت کے دن جنت کو جنتیوں کے قریب لایا جائے گا، بس جنت مشتاق ہوگی کس کی؟ متقیوں کی۔ علمت نفس ما احضرت، تو ہر شخص جان لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے، کیا حاضر کیا اس نے، تجسم اعمال سے۔ بس ما احضرت سے مراد ہے وہ اعمال جو ہر فرد نے دنیا میں انجام دیے، اعمال کو حاضر پانا یعنی تجسم اعمال۔ فلا اقسم بالخنس، پس میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والے ستاروں کی۔ خنس وہ ستارے جو دن کے وقت بھی آسمان میں موجود ہوتے ہیں، دن کے وقت بھی آسمان میں موجود ہوتے ہیں۔ خنس وہ ستارے جو دن کے وقت بھی آسمان میں موجود ہوتے ہیں۔ الجوار الکنس، اور سیدھے چلنے والے غائب ہو جانے والے ستاروں کی، کہ دن کو غائب ہو جاتے ہیں۔ کنس یعنی غائب ہو جانے والے ستارے۔ بس ستاروں کی بھی دو اقسام ہیں، بعض جو ہمیشہ رہتے ہیں غائب نہیں ہوتے، اور بعض جو ہیں تھوڑے وقت کے لیے نکلتے ہیں اور اس کے بعد کیا ہے؟ اگر آپ دیہی زندگی میں جائیں تو دیہی زندگی میں لوگ آسمان کو دیکھ کے، ستاروں کو دیکھ کے ٹائم کا پتہ چل جاتا ہے کہ ایک بجے کون سا ستارہ نکلتا ہے، بس 1 بجے ہے، ٹھیک۔ واللیل اذا عسعس، اذا عسعس یعنی قسم ہے رات کی جب وہ آنے لگے اور جانے لگے۔ عسعس سے مراد ہے اول شب اور آخر شب۔ یہ اہم ترین گھڑی ہوتی ہے کہ اول شب غروب آفتاب ہوتی ہے، قدرت خدا کی نشانی ہے، اور اسی طرح آخر شب ہے، آخر شب میں بھی طلوع فجر ہوتی ہے، ٹھیک۔ بس فالصبح اذا تنفس، قسم ہے صبح کی جب وہ آنے لگے اور تاریکی کو ختم کرنے لگے، کہ صبح کاذب ہے، صبح صادق ہے۔ صبح اپنے نور کو افق میں پھیلاتی ہے، اور جب تاریکی پھیلی ہوئی تھی اسے ختم کر لیتی ہے، ٹھیک۔ ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ شفق کسے کہتے ہیں؟ شفق اس
सुर्खी को कहते हैं, जो गुरूब आफताब के वक्त निकलती है कि उस सुर्खी के ऊपर जर्दी होती है और उस जर्दी के ऊपर सफ़ेदी होती, ये शफक है। उफुक किसे कहते हैं कि जब नूर फैलना शुरू हो जाए, जब नूर फैलना शुरू हो जाता है आसमान में, इसे उफुक कहा जाता है। ठीक, सुबह अपने नूर को उफुक में फैलाता है, सुबह बस उफुक नूरानी हो जाता है। इन्नहु लक़ौलुन रसूलिन करीम, बेशक ये कुरान एक करीम रसूल का कलाम है, करीम रसूल का कलाम है। इन्नहु में ज़मीर कुरान की तरफ पलट रही, रसूल से मुराद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम है, यानी वो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही करते हैं। ज़ी कुव्वतिन इंद ज़िल अर्श मकीन, जो बड़ी कुव्वत वाले, अर्श के मालिक के नज़दीक बड़े रुतबे वाले और मकाम वाले। सहीफ़े सज्जादिया की अगर दूसरी दुआ पढ़ें आप, मलाइका के मुतालिक, जो फरिश्तों के मुतालिक तीसरी दुआ फरिश्तों के मुतालिक है, वो दुआ ज़रूर पढ़ें कि उसमें फ़रिश्तों के औसाफ इमाम ने ज़िक्र किए हैं, उसमें यही जनाब जिब्राईल की सिफ़ात भी बयान हुई हैं। ठीक, और जनाब जिब्राईल अल्लाह ताला की इताअत और बंदगी में कवी हैं, ज़ी कुव्वतन, यानी ये अर्श से मुराद फरमाने मकाम फरमारवाई खुदा, मकाम फरमारवाई खुदा, मुताइन सम्मा अमीन, वहाँ दूसरे फरिश्ते उसकी इताअत करते हैं, अमीन है। बस फरिश्ते के दूसरे फरिश्तों के इमाम कौन हुए? जिब्राईल, जिब्राईल अलैहिस्सलाम फरिश्तों में से जो इमाम है। बस जिब्राईल के बहुत सारे फरिश्ते मुती हैं, बहुत सारे फरिश्ते मुती हैं। वमा साहिबुकुम बिमजनून, और तुम्हारा रफ़ीक यानी पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई दीवाना नहीं, यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम सबसे ज़्यादा आकिल है, तुम सब इसे दीवाना ना कहो। अल्लाह ताला इस आयत में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा कर रहा है। वलक़द रआहु बिल उफ़ुक़िल मुबीन, और इस पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस फरिश्ते ने जिब्राईल को आसमान के उफ़ुक़ मुबीन पर देखा है, यानी वो इतने बड़े आकिल हैं कि जनाब जिब्राईल को उफ़ुक़ मुबीन में देखा है। यानी अगर जनाब जिब्राईल अलैहिस्सलाम ऊपर जाते हैं, ये रसूल खुदा उनको देखते हैं, जब नाजिल होते हैं तब भी ये रसूल खुदा उनको देखते हैं। रसूल खुदा का ये मकाम, रसूल खुदा का ये मकाम, बस वो सबसे बड़े आकिल हैं, सबसे बड़े आकिल हैं। वमा हुआ अलल गैब बिज़नीन, और वो गे वही की बातों पर बखील नहीं है, बखील नहीं है, वो जादूगर नहीं है, बल्कि वही और कुरान को बयान करने वाला अमीन है, वही और कुरान को बयान करने वाला अमीन है। वमा हुआ बिकौल शैतान और रजीम, और ये कुरान किसी शैतान मरदूद का कौल नहीं है। बस ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजनू होने की ये आयात नफ़ी कर रही, बस सिर्फ ये नहीं कि वमा साहिबकुम मजनून कहा हो कि तुम्हारा साहिब मजनून नहीं है, बल्कि उसके मजनू ना होने की और आकिल होने के दलाइल क्या दिए हैं कि वलक़द रआहु बिल उफ़ुक़िल मुबीन, कि रसूल खुदा जनाब जिब्राईल को आसमान में भी देखते हैं और ज़मीन में भी जब नाजिल होते हैं तब भी देखते हैं, कि जहाँ भी ज़मीन में वो काम कर रहे हैं रसूल खुदा को मालूम। तभी इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हम मुख्तलिफ़ अल मलाइका हैं, फ़रिश्ता जब भी नाजिल होता है तो सबसे पहले हाज़िरी कहाँ देता है? हाँ, हमारे यहाँ, कि जो भी दुनिया में काम करने जा रहा है वो सबसे पहले हुक्म इलाही से किसे पहले खबर देता है? इमाम को खबर देता है। ठीक, बस ये रसूल खुदा आकिल हैं क्योंकि जनाब जिब्राईल को आसमान में भी देखते हैं, ज़मीन में भी देखते हैं, गैब और वही की बातों को पहुँचाने में बखील नहीं हैं, और वो कुरान सुनाते हैं, शैतान मरदूद की कोई बात नहीं करते। ठीक, फ़अैन तज़हबून, हक जब इतना वाज़ेह है, इतना आश्कार है, जब रसूल खुदा की अक़लानियत इतनी वाज़ेह है, रसूल खुदा की रसालत इतनी वाज़ेह और आश्कार है और हक है, तो तुम उसका क्यों इनकार करते हो? कहाँ जा रहे हो तुम? फ़अैन तज़हबून, बस तुम कहाँ जा रहे हो? हक रोशन है, क्यों तुम इसका इनकार कर रहे हो? मुराद ये फ़अैन तज़हबून यानी क्या? क्यों तुम इनकार करके इससे मुंह फेर रहे हो? हक से क्यों? हक रोशन है, हक वाज़ेह है, उससे तुम्हें हक से मुंह मोड़ना नहीं चाहिए। इन हुआ इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन, नहीं ये मगर जिक्र है पूरी कायनात के लिए। ये नहीं, ये यानी कुरान, इन हुआ नहीं ये कुरान मगर जिक्र है कायनात के लिए, यहाँ नहीं ये रसूल मगर
ذکر ہے، ذکر دونوں معنی میں استعمال ہو سکتا ہے۔ ہوا سے مراد آپ قرآن کریم بھی لے سکتے ہیں، ہوا سے مراد رسول خدا صلی اللہ، کیونکہ وہ ہم شکل قرآن ہے، ہم شکل قرآن ہے۔ نہیں یہ قرآن مگر ذکر ہے پوری کائنات کے لیے، نہیں یہ بس قرآن، تو قرآن کس کا معجزہ ہے؟ رسول خدا کا۔ ہم شکل قرآن کون ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس نہیں یہ رسول مگر ذکر، بس ان کی رسالت کیا ہے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہے۔ بس یہ ذکر رسول خدا بھی ہو سکتے ہیں، قرآن بھی ہو سکتے ہیں، کوئی تضاد نہیں ہے۔ لمن شاء منکم ان یستقیم، اس کے لیے یہ ذکر ہیں جو تم میں سے سیدھا چلنا چاہے، جو راہ مستقیم پہ چلنا چاہے، جو دین کی راہ پر چلنا چاہے، راہ دین، دین اسلام کی راہ مستقیم ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اور جب تم دین کی راہ پر چلو گے تو تم وہی چاہو گے جو اللہ چاہے گا۔ راہ دین یعنی یہ کہ اللہ کی راہ پہ چلنا اور اللہ کو چاہنا، اللہ کے مطابق چاہنا، یہ راہ دین ہے، یہ راہ مستقیم ہے، راہ مستقیم ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اور نہیں تم چاہو گے مگر یہ کہ جو خدا چاہے، جو کائنات کا پروردگار ہے۔ بس جب راہ مستقیم پہ آ گئے تو تمہاری چاہت بھی خدا کے مطابق ہو جائے گی۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد و آلہ۔